کب یہ کہتا ہوں مجھے سارے کا سارا مل جائے، کب یہ کہتا ہوں مجھے سارے کا سارا مل جائے، یہی کافی ہے کہ وہ شخص دوبارہ مل جائے۔ کب یہ کہتا ہوں مجھے سارے کا سارا مل جائے، یہی کافی ہے کہ وہ شخص دوبارہ مل جائے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل جائے کبھی تیرا سراغ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل جائے کبھی تیرا سراغ، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو کنارہ مل جائے۔ آداب دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لورز یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، کئی دنوں سے کسی اور موضوع پر ویڈیو بنا رہا تھا، شاعری پر، غزلوں کی تشریح پر کسی طرح کا کوئی ویڈیو نہیں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چونکہ بی پی ایس سی کے نصاب میں شامل ہے شاد عظیم آبادی، اور بہت ہی اہم ہے، کلیات شاد ہے، یعنی شاد کی ساری چیزوں کو، جتنی بھی غزلیں ہیں وہ ساری غزلوں کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر سال سوالات آتے ہیں۔ 64 بی پی ایس سی میں آیا، دو اشعار آئے تھے، تو بالکل نیکسٹ ایگزام میں آئے گا، اور بہار اسپیشل کے حیثیت سے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ انٹرویو میں بھی آپ سے ایک آدھ سوال یہاں شاد عظیم آبادی سے پوچھے گا، تو ایک بہت ہی مشہور غزل ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس غزل کی تشریح کا ویڈیو بناتے ہیں۔ چونکہ مکمل غزل کی تشریح ہے نہیں اویلیبل، لیکن میرا یہ ویڈیو مکمل غزل پر مشتمل ہے، تو آئیے دوستو بغیر کسی تاخیر کے غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میں ڈائریکٹ ریختہ سے پڑھ رہا ہوں، اور ریختہ پر مکمل غزل ہے، جتنے بھی اشعار ہیں اس غزل میں وہ سارے اشعار ہیں، اور جگہ پہ سارے اشعار نہیں ہیں، اور چونکہ ہمارے نصاب میں کلیات شاد ہے، یعنی کہ شاد کا ٹوٹل کلام، تو اگر ہم صرف دو چار سامنے کے اشعار کی تشریح پڑھ لیں گے، اور اگر ایگزام میں کچھ ایسا آ جائے، کوئی ایسا شعر آ جائے جو کہ ہم نہیں پڑھے ہیں، کچھ اس میں زیادہ تر اشعار ایسے ہیں جو آپ جانتے ہوں گے، لیکن بہت ایسے ہیں دوستو جو کہ آپ کو تشریح نہیں ملے گی جلدی، بہت سرچ کر کے آپ کو تشریح مل سکتی ہے۔ تو میں بھی اپنے استادوں اور لوگوں سے جو ہمارے سینئرز ہیں ان لوگوں سے پوچھ کر کے میں آپ دوستوں کے لیے تشریح لایا ہوں۔ دوستو، یہ شروع کرتے ہیں، یہاں سے پہلا شعر ہے، بالکل سامنے کا یہ شعر ہے، تو جو شعر سامنے کا ہے تو اس پر زیادہ وقت نہیں لگائیں گے ہم لوگ۔ تو شاد عظیم آبادی ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تو تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ سیدھی سی بات کر رہا ہے کہ دنیا میں خواہشات، تمنائیں ہم لوگوں کو ہے، اور ان تمناؤں، ان خواہشات میں بھی ہم لوگ الجھے رہتے ہیں، اور تشبیہ دے کے بتایا گیا ہے دوسرے مصرعے میں، وہ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ بچوں کو کھلونے دے کر کے بہلا دیا جاتا ہے، اور وہ کھلونے سے کھیلتے رہتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں ہم لوگوں کو تمنائیں، خواہشات ہیں، اور اس میں ہم لوگ الجھے رہتے ہیں، بس کلیئر ہے، اور جانتے ہی ہوں گے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں، نیکسٹ شعر دیکھیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، تو یہ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فزیکلی یہاں پہ پریزنٹ تھے دنیا کے ہر کوچے ہر ذرے میں، لیکن یہاں پہ جو بات کہہ رہا ہے فزیکلی پریزنٹ ہونے کی بات نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم فزیکلی اس دنیا کے ہر کوچے ہر گلی سے ہم آگاہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ علم اور شعور اور وژڈم کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اپنے علم سے، اپنے شعور سے، اپنی دانش مندی سے اس دنیا کے ہر کوچے سے آگاہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جو انسان پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، تو جیسے آپ لوگ سول سروس کی تیاری کر رہے ہیں تو 2000 سال پہلے کی ہسٹری پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں، 2000 سال کیا بلکہ 2500 سال کہہ لیجئے، گوتم بدھ، مہاویر، یہ سب کو پڑھتے ہیں نا، تو 2500 سال پہلے کی بات پڑھتے ہیں آپ، اس سے بھی پہلے آپ قرآن کے اور مذہبی
کتاب کے حوالے سے آپ 5000 10,000 سال پہلے کی بات بھی جانتے ہیں، اور دنیا کیسے بنی وہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں، تو اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے تو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دنیا کیسے بنی، ساری چیزیں، ہر ایک ایک بات آپ کو معلوم ہے۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں، مدتوں آیا گیا ہوں، اپنے علم و شعور کے ذریعہ سے مدتوں آیا گیا ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاعر، فزیکلی پریزنٹ ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے نیکسٹ شعر ہے، نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، کسی مسجد میں بہکایا گیا ہوں۔ یہاں پہ ایک شعر ہے، یہ بہت ہی اچھا شعر ہے، اگر یہاں مطلب کوئی اگر ایگزامنر ہوگا نا تو یہاں سے کوشچن اس شعر کو وہ اٹھائے گا، کیونکہ اس میں بہت اچھی بات کہی گئی ہے۔ دیکھیے، نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، دیر کہتے ہیں مندر کو جانتے ہیں، اور کسی مسجد میں بہکایا گیا ہوں۔ تو اب اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ہمارا قدم مندر کی طرف نہیں اٹھ رہا ہے، مندر کی طرف قدم اٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل مندر کی طرف جا رہے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ شاعر جو کہتا ہے تو لفظ کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کا جو وہ جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، یعنی مندر میں جو لوگ جاتے ہیں پوجا پاٹ کرنے تو وہ ہندو دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہنے کا مطلب شاعر کا یہ ہے کہ کسی دھرم اور دھرم کے ماننے والے، کسی بھی دھرم اور اس دھرم کے ماننے والے سے اگر ہماری نا اتفاقی ہے، اگر ہم ان کو عزت نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم ان کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اگر ان کے مذہب کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں بہکایا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اسلام کی بھی بات کر رہا ہے، اسلام کی خوبیوں کی بیان کر رہا ہے، اسلام کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ، بلکہ اسلام تو کافر کو بھی کافر کرنے نہیں کہتا ہے، اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے کی عزت کم کرو، ان کو ریسپیکٹ کم دو، یا کسی دوسرے دھرم کو حقیر نظر سے دیکھو، ایسا کبھی نہیں کہا۔ اگر کوئی مولانا یا مولوی اگر کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو مسجد میں بہکایا گیا۔ اب کلیئر ہو گیا ہوگا دوستو کہ نہیں اٹھتے قدم کیوں جانب دیر، کسی مسجد میں بہکایا گیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا ہوگا دوستو کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہاں سے ایک شعر مجھے یاد آیا ہے دوستو، میں سنانا چاہتا ہوں، آپ کو ضرور اچھا لگے گا اور بہت پسند آئے گا۔ شعر یوں ہے کہ ادھر مسجد ادھر مندر، ادھر مسجد ادھر مندر، ادھر گرودوارا ادھر گرجا، تجھے سجدے سے مطلب ہے جہاں چاہے وہاں گر جا۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس شعر میں، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دل مضطر جانتے ہیں آپ، پریشان حال، ویسے بے چینی، تو دل مضطر بے چین دل، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، بزم کہتے ہیں خوشی کی محفل کو، رونق بزم، اے رونق بزم یعنی کہ کسی محفل کا ایک چیف ہوتا ہے، ایک سردار ہوتا ہے، اس طرح سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ یہاں پھر دنیا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہوں، بھیجے گئے ہیں، ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، رونق بزم یعنی کہ اس دنیا کی جو اس دنیا کو اگر میں بزم سمجھوں یا ہم لوگ بزم سمجھیں تو کہہ رہا ہے کہ جو دل مضطر یعنی پریشان حال بے چین دل جو ہے، ان سے آپ پوچھئے کیا کہ میں تو اس دنیا میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ لایا گیا ہوں۔ انسان ظاہر ہے، انسان دنیا میں خود سے نہیں آیا، بھیجا گیا ہے، اور خود سے جائے گا بھی نہیں بلکہ آئے گا بلانے کے لیے، لے جانے کے لیے آئے گا، ملک الموت آئے گا لے جانے کے لیے۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ اتنا پریشان حال ہے، اتنا بے چین اور اس طرح کی کیفیت یہاں پہ کیوں ہے؟ میں تو یہاں پہ بھیجا گیا ہوں نا، خود سے تھوڑی آ گیا ہوں، خود سے نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اور خود سے جاؤں گا بھی نہیں بلکہ لینے آئے گا، اللہ پاک بھیجیں گے اپنے فرشتے کو لینے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، یہی بات اس میں کہی گئی ہے، کلیئر ہو ہی گیا ہوگا، کچھ خاص نہیں ہے۔
اب غالب کے جیسا ٹف تھوڑی ہے، نہیں ہے، لیکن یہ شاعر بہت اچھے ہیں، ان کی میں کم سے کم تو 10 یا 12 غزلوں کی میں تشریح ڈالوں گا۔ اب اس میں دیکھیے دوستو، سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب محشر کب قائم ہوگا؟ جب قیامت ہوگی، حشر کا میدان لگے گا تو پھر محشر ہوگا۔ تو سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں دنیا میں ہوں، ابھی میں دنیا میں ہوں، اور محشر کو ابھی بہت وقت ہے، بالکل بہت وقت ہے۔ قیامت قائم ہوگی، پھر حشر کا میدان لگے گا، تب پھر محشر ہوگا۔ تو سویرا بہت، اگر ابھی ہمیں کہہ رہا ہے کوئی انسان کہ دیکھو محشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا، تم کو اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اس لیے تم بالکل تیار رہو، ٹھیک ہے، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے شاعر اس شعر میں کہ ابھی تم دنیا میں ہو تو دنیا میں خوش خرم رہو۔ اب یہ سوچ کر کے کہ قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اب یہ سوچ کر کے بہت زیادہ فکر مند ہونا، ناخوش رہنا، ایسا مت کرو، بلکہ پریزنٹ جو ٹائم ہے ابھی، اس ٹائم میں خوش رہو، کیونکہ جو پریزنٹ ہے تمہارے ہاتھ میں وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پریزنٹ کا جو ٹائم ہے یہی تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی ہمارے ہاتھ میں، پاسٹ تو ہے نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ فیوچر میں کبھی حشر کا میدان ہوگا تو اس میں تو بہت ٹائم ہے۔ وہ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ ابھی سے ہم کیوں اپنے چین، سکون، آرام، سہولت، عافیت، آسانی کو کھو دیں صرف اس فکر میں کہ قیامت قائم ہوگی، ہمیں اپنے کاموں کا حساب دینا ہے؟ تو ایسا کرنے کے لیے شاعر نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی دنیا میں ہو تو یہاں پہ خوش خرم رہو، دنیا کو انجوائے کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی بات شاعر اس میں کہنا چاہ رہا ہے۔ اب اس شعر کو دیکھتے ہیں دوستوں، دیکھیے، ستایا آ کے پہاڑوں آرزو نے، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں۔ تو اس ثانی مصرع سے مراد ہے کہ جو دم بھر آپ میں پایا گیا، یعنی آپ میں مطلب کس میں؟ خود میں، کہ تھوڑا سا میں اپنے آپ میں اطمینان ہونے کی سوچتا ہوں، تھوڑا سا مطلب اطمینان ہونے کی سوچتا ہوں خود میں، جیسے جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں، یعنی تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، تھوڑا سا خواہشات سے دور ہو کر کے تھوڑا خوش خرم رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پہاڑوں آرزو آ کر ہمیں ستاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو آرزو تو جانتے ہی ہمیں کبھی سکون نہیں دیتا ہے، یہ آرزو اور تمنائیں ہی ہیں جو کہ ہمیں بے چین رکھتا ہے۔ ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ جیسے جو بھی جس فیلڈ میں ہے، اگر کسی کے پاس ایک فلیٹ ہے تو وہ چاہتا ہے 2 ہو جائے، اگر سستی گاڑی ہے تو سوچتا ہے کہ مہنگی گاڑی ہو جائے، دوسرے کی گاڑیوں کو دیکھتا ہے تو بڑا ترستا ہے کہ ارے ان کے پاس تو 10 لاکھ کی کار ہے تو میرا تو 5 ہی لاکھ کا ہے، کیوں نہ میں نیا لے لوں یا دوسرے شہر میں فلیٹ لے لوں، یا اس طرح سے انسان کے دماغ میں چلتے رہتا ہے۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا میں آرام چاہتا ہوں، کہ میں تھوڑا سا تمناؤں اور خواہشوں سے بچ کر کے تھوڑا سا آرام کروں، تو کیا ہوتا ہے کہ آرزو آ کے پہاڑوں ستاتا ہے۔ پہاڑوں ستاتا ہے مطلب بار بار آ کر کے ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر کہتا ہے کہ ستایا آ کے پہاڑوں آرزو نے، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں۔ کلیئر ہو گیا ہوگا دوستوں، کچھ خاص نہیں، بس وہی کہہ رہا ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتا ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ جب بھی میں چین سے رہنا چاہتا ہوں، سکون، عافیت، آسانی سے رہنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ بھائی کسی طرح کوئی خواہش نہیں ہو، تو وہ آرزو آ کر کے ہمیں پریشان کرتی ہے۔ اس شعر میں دیکھیے دوستوں، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، معتقد کہتے ہیں عقیدہ رکھنا،
عقیدہ سے معتقد ہے، اور اعجاز معجزہ جانتے ہوں گے، معجزہ کرامت، معجزہ سے اعجاز ہے۔ تو اب اس پہلے مصرع میں دیکھیے، پہلے مصرع میں ہے کہ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ نہیں تھا ایسا کہ شراب لینے کا، اور شراب پینے سے، شراب سے جو معجزہ ہوتا ہے، جس طرح کا سرور اور نشہ ہوتا ہے، اس کا مجھے کیا نہیں تھا، اس پر میں ایسا میرا عقیدہ نہیں تھا، ایسا میرا عقیدہ نہیں تھا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ شراب پینے سے کس طرح کا نشہ طاری ہوتا ہے۔ یہ اعجاز معجزہ سے بنا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نشہ سمجھیے، کیونکہ یہاں پہ میں کا ذکر ہوا ہے نا، اس وجہ سے ابھی بتاتا ہوں کہ کیا اس میں بات کہی گئی ہے۔ تو یہ اس میں پہلے مصرع میں یہ ہے، اور دوسرا میں کیا ہے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ تو اب یہاں جو میں کا ذکر ہوا ہے، یہ میں سے وہ شراب نہیں ہے جو کہ بوتل میں ملتا ہے، اس شراب کی بات نہیں، بھلے یہاں پہ میں لفظ استعمال ہوا ہے، شاعری میں تو جانتے ہی ہیں آپ، اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر لفظ کا مطلب لینے لگ جائیں تو ایک بھی شعر کا صحیح مفہوم تک ہم لوگ پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو کس کانٹیکسٹ میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے، وہ اس کا جو پس منظر کیا ہے، اس کے تہ تک ہمیں پہنچ کر کے شعر کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے کہ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا۔ اب یہ میں سے بھی وہی چیز یہاں پہ آرزو اور خواہش کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو چیز، جو آرزو ہے، جو خواہشات ہے، جو تمنائیں ہیں، اس کو شراب کے مانند شاعر نے دیکھا ہے کہ یہ ایک شراب کے مانند ہے۔ جس طرح سے شراب سے ہمیں نشہ ہوتا ہے یا اس طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے، جو پینے والے ہی جانتے ہوں گے، ہم اور آپ کو تو نہیں معلوم، تو اس طرح کچھ نشہ ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جو آرزویں ہیں، جو خواہشات ہیں، تو اس کا بھی کچھ کرشمہ ہوتا ہوگا، اس کا بھی کچھ کرامت ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ اس طرح سے ہمارے اوپر نشہ سوار ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں تو یہ کر ہی لینا ہے، ہمیں تو ایسا کر ہی لینا ہے، ہمیں تو اس جگہ پہ زمین لے ہی لینی ہے، ہمیں تو وہ بلڈنگ خرید ہی لینی ہے۔ اس طرح کا ایک سرور، ایک نشہ سا سوار ہوتا ہے۔ تو نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ تو دنیا میں جو انسان آتا ہے، بچپن میں اس کی کسی طرح کوئی خواہش ہوتی ہے؟ کوئی خواہش نہیں ہوتی، بس اتنی سی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کھلونا مل جائے، اور میرا ہم عمر کوئی بچہ مل جائے جس کے ساتھ میں کھولوں، بالکل دنیا سے بے فکری ہوتی ہے۔ تو نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، یعنی کہ بڑی مشکل سے ہمیں کچھ خواہشات دے دیا گیا دنیا میں، تاکہ انسان جو ہے زندہ رہے۔ اگر جن کو کوئی خواہشات نہیں ہے، آپ بتائیے ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ انسان تو اتنا حریص ہوتا ہے، انسان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ان کو آپ سونے کا ایک جنگل بھی دے دیں نا، سونا کا جنگل دے دیں ایک، تو ان کے دل میں فوراً دوسرے سونا کے جنگل کی خواہش پیدا ہو جائے گی کہ ایک تو جنگل ہے ہی سونا کا ہمارا، ایک اور ہو جاتا تو بہتر ہوتا۔ تو وہی بات ہے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں۔ تو لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ سیدھی سی بات اس میں کہہ رہا ہے کہ کوئی انسان قبر میں جاتا ہے، لحد قبر کو کہتے ہیں، جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا میں انسان اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اچانک سے اس کو کیا کیا جاتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، اچانک سے اٹھا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں، لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ تو دنیا سے جب جاتا ہے انسان تو اچانک سے اٹھا لیا جاتا ہے، تو ان کو کسی کو موقع ملتا نہیں ہے کہ موت کی خبر ہو سکے، موت کی خبر تو کسی کو نہیں ہے، تو بڑی محفل سے، ظاہر سی بات ہے، بڑی محفل سے اٹھوایا جاتا ہے۔ اور لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، تو منہ چھپا کر ہی جانا، تو کوئی بھی مرتا ہے تو منہ چھپا کر ہی جاتا ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یار ہم تم سے ملنے آئے ہیں، کیونکہ کل ہم مر رہے ہیں نا، تو ہم تم سے ملنے آئے ہیں، آج سوچا مل لیتے ہیں، کل تو مر ہی جائیں گے تو آج ملنے آئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اچانک سے انسان جاتا ہے، اچانک سے جانا مطلب منہ چھپا کے جانا، تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ بڑی محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ اور ایسے بھی آپ فزیکلی بھی دیکھیں تو انسان جب مرتا ہے تو منہ چھپا کے ہی جاتا ہے، کیونکہ کفن سے ان کا منہ چھپا ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں دوستوں، اس شعر کو دیکھتے ہیں۔
اس شعر میں تقریباً ایک ہی بات کہی گئی ہے، تو یہ دونوں شعر کو دیکھیے، ایک ہی بات کہی گئی، یہاں ایک ورڈ بدل دیا گیا آدم، یہاں ہے لحد۔ تو لحد کہتے ہیں قبر کو، آدم کہتے ہیں کہ آدم یعنی عدم موجودگی، غیر موجودگی، آدم مطلب کچھ نہیں ہونا، عدم کا مطلب ہو گیا کہ نہیں ہونا کچھ، اسے کہتے ہیں عدم موجودگی، غیر موجودگی، غیر حاضر ہونا۔ تو تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، تو اس کو میں آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ہی مفہوم ہے، تو اس کی تشریح میں نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ قبر میں بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، انسان کا اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اور اس شعر کو دیکھتے ہیں، یہ لاسٹ والے شعر کو، اس کو کہ مقطع بولتے ہیں کہ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں تشریح کرنے لائق کچھ ہے نہیں، کہ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں میں اور کہاں یہ دنیا۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ کہاں میں اور کہاں اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان جنت میں تھا، تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ کہاں میں یعنی جنت میں رہنے والا، اور کہاں یہ دنیا تو بہت ہی بیکار جگہ ہے نا، ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک پنش کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ایک قید خانے کے مانند ہے۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ کہاں میں جنت میں رہنے والا، اور کہاں یہ دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں، یعنی کتنی اچھی جگہ سے کتنی بیکار جگہ لایا گیا ہوں۔ یا جنت کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں دوستو، جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کوڑا پھینکنے کی بھی جگہ ہے نا جنت میں، تو وہ بھی اس دنیا سے کہیں 1000 گنے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اوہ کیا رونق ہے، کیا محفل ہے، کیا وہ ہے۔ تو خیر دوستو، یہ ہم لوگوں نے پوری غزل کو دیکھ لیا۔ پوری غزل کو ایک بار دیکھنا ضروری تھا دوستو، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ سامنے کے 4-5 اشعار کی تشریح کر دیا گیا ہے، تو اور سارے اشعار کی تشریح نہیں کیا گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایک بار سارے اشعار کو دیکھ لیں، تو اس لیے میں نے دکھایا آپ کو سارے اشعار کو، تاکہ کچھ پتہ نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو نہیں معلوم نا کہ کہاں سے کون سا شعر آ جائے، کیا پتہ ہے یہ سارے اشعار ہیں کہ بالکل سامنے کے ہیں نا، یہ سارے اشعار کو دیکھیے تو ایسے ڈائریکٹ تھوڑی دے گا، نہیں دے گا نا، وہ تو ایسی جگہ سے دے گا تاکہ جیسے یہ شعر ہے، یہ بہت اچھا شعر ہے، یہ بہت اچھا شعر، سب سے اچھا شعر مجھے یہی لگا۔ تو یہ اس طرح کا شعر آ سکتا ہے، آئے گا، اور اسی طرح سے اور بھی اس میں شعر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو لگے بہتر۔ اس لیے میں نے سارے اشعار کو دے دیا، کیونکہ یہ غزل ہے تو اس میں جتنے بھی اشعار ہیں سارے اشعار کو ڈسکس کر لیا ہم لوگوں نے، ایک نظر دیکھ لیا تاکہ ایگزام میں ہم کچھ لکھ پائیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا شعر آ جائے اور ہم بالکل ایک طرح سے بلینک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں لکھ پا رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ بھی وہاں پہ اپنے اندازے سے غلط مفہوم، غلط تشریح کریں گے تو کیا نمبر دے گا، بلکہ ان کو اور بھی برا لگے گا کہ جان کچھ نہیں رہا ہے اور کچھ بھی لکھے جا رہا ہے، تو اس طرح کا غلط امپریشن جائے گا۔ پھر وہ ہم کوئی دوسرے سوال کا صحیح جواب بھی لکھیں گے تو اس میں بھی ان کو لگے گا کہ وہ دیکھے تھے اوپر دوسرے پیج میں وہ ایسے ہی بات بنایا ہے، تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی لکھے گا، ان کو پڑھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔